محترم بزرگان دین، اساتذہ کرام، نوجوانان شہر، خواتین اسلام، طالبان علوم نبوت اور پیارے بچوں، قبل اس کے کہ جس موضوع اور ٹاپک پر لب کشائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ایک چیز کی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہمارے بعض بھائی مسجد میں آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ آنے کے بعد آپ کو جو وقت ملا ہے کم از کم 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد ہی بیٹھیں۔ بعض بھائیوں کو دیکھا کہ مسجد میں آنے کے بعد وہ پہلے بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے ہرگز نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت ادا کر لے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں آدمی کو مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ وقت ہے تو 2 رکعت نماز ضرور ادا کرنا چاہیے۔ محترم دینی بھائیوں، آج جس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بعض باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے سلیقہ اختلاف، آداب اختلاف۔ انسان کی عقلیں اور انسانوں کے سمجھ اور سمجھنے کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کسی چیز سے انسان کچھ سمجھتا ہے، دوسرا انسان جو بہت زیادہ جینیس اور انٹیلیجنٹ ہوتا ہے وہ اس سے کچھ اور سمجھتا ہے۔ تو انسان کی سمجھ اور عقلیں ایک طرح کی نہیں ہیں اور سمجھنے کی صلاحیتیں سب کی برابر نہیں ہیں، اس لیے اختلاف ہونا، نظریہ کا بدلنا اور انسان کی سوچ اور فکر کا بدلنا یہ فطری چیز ہے۔ لیکن آدمی جان بوجھ کر کے، خواہش کی اتباع کر کے یا کسی چیز کے لیے بیجا تعصب کر کے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث نبویہ کے اندر سختی کے ساتھ منع فرماتے ہیں کہ آدمی اختلاف کرے اور آپس میں انتشار پیدا کرے، کسی طرح کی مسلمانوں کی شیرازہ بندی کو تار تار کرے، اختلاف اور انتشار بپا کرے اور اتحاد و اتفاق کو توڑے۔ سختی کے ساتھ اسلام منع کرتا ہے اور اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد، اتفاق، شیرازہ بندی نہایت واجبی چیز ہے۔ ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے ایمانی اخوت، ایمانی محبت یہ لازمی اور ضروری چیز ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اس لازمی اور ضروری چیز کو آدمی نظر انداز نہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، مسلمان نمازیں قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العالمین حکمت والا، زبردست غلبے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد
اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ مسلمان کی مثال ایسی ہے کہ گویا جسم واحد ہے، مسلمان آپس میں محبت کرنے میں، ایک دوسرے سے دوستی کرنے میں، ایک دوسرے سے الفت رکھنے میں، دشمنی یا بغض نہ کرنے میں، محبت رکھنے میں ایسے ہی ہے کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے کو کوئی زخم پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، آدمی کے کسی حصے کو نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے، اس کا درد انسان پورا جسم میں محسوس کرتا ہے اور پورا جسم درد سے پریشان ہوتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کی آپس میں مثال ہے کہ ایک کو تکلیف پہنچی دوسرے کو اس کا اثر پہنچا، ایک کو نقصان پہنچا، اس نقصان کا ایفیکٹ دوسرے مومن کو پہنچا، یہ مسلمان حقیقی مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن آپس میں جسم واحد کی طرح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ مسلمانوں، مومنوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، گروپوں میں نہ بٹو، الگ الگ فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اس وقت اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، اس اسلام کو، کہ جب تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا، دو متنفر دلوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اسلام کی نعمت سے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اسلام کی نعمت سے تم لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جبکہ حال تمہارا یہ تھا کہ اسلام سے قبل وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تم لوگ جہنم کی کھائی تک پہنچ چکے تھے، ہلاکت کے دہانے تک، کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جیسی نعمت سے تم کو نوازا اور تمہارے بدکے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو معلوم ہوا کہ مسلمان یہ محبت کے لیے ہے، اتحاد کے لیے ہے، اتفاق کے لیے، انتشار کے لیے نہیں، درار کے لیے نہیں، تفرقہ بازی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الیہود افترقت علی 71 ملتا والنصارى افترقت على 72 ملة وستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وفي رواية وهي الجماعة۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہودی 72 فرقوں میں بٹ گئے، نصرانی یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصرانی 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى 73 مِلَّةً وَفِرْقَةً، اور یہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنم میں جانے والی ہے، الا واحدہ، ایک فرقہ، ایک جماعت۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا مثل ما من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، وہ آدمی، وہ لوگ جو میرے روش پر اور میرے صحابہ کے ڈگر پر ہیں، وہ لوگ جو میرے روش پر اور صحابہ کے ڈگر پر ہیں۔ صحابہ کرام نے میری باتوں کو سمجھا، سیکھا، عملی جامہ پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔
صحابہ کرام نے اسلام کو تر و تازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، ان کی سمجھ اوروں کی سمجھ سے بالا ہے، اعلیٰ ہے، دین کی تشریح کی، دین کو سمجھایا، دین کے معانی مطالب بتائے، قرآن کی تفسیر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ زیادہ سمجھ رکھنے والے تھے۔ بس جو لوگ بھی میری روش پر، ڈگر پر اور صحابہ کے طرز اور طریقے پر چلا، وہی جماعت ہے، وہی کامیاب ہونے والی جماعت ہے۔ ایک حدیث میں ہے وہی الجماعہ، جو جماعت کے ساتھ رہے، جماعت سے الگ نہ ہو، انتشار اختلاف نہ کرے، وہی ہدایت یافتہ اور نجات پانے والی امت، گروہ اور فرقہ ہے۔ سنن ابی داؤد کی صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی امتی کو اور اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، واعظ کرتے ہوئے فرمایا، حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی صحیح روایت، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بلیغ خطبہ دیا، ایسی بلیغ نصیحت فرمائی، وجلت منها القلوب، جس سے دل لرز اٹھے، وذرفت منها العیون، اور آنکھیں بہ پڑی۔ کہنے والا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے یہ آخری وصیت ہے، یہ ایسی نصیحت جو الوداع کہتا ہے اس کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، آپ ہمیں وصیت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوصیکم بالسمع والطاعہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مسلم حکمرانوں کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اور اس کی میں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔ ان تامر علیکم عبد حبشی، اگر حبشی غلام بھی حاکم اور بادشاہ بن جائے تم لوگوں کا، تم مسلمانوں کا، تو اس کی فرما برداری کرنا، اس کے خلاف نہ جانا، اس کے خلاف بغاوت نہ کرنا، گرچہ وہ تم پر ظلم کرے، ستائے، حق میں اس کے ساتھ رہنا، اس کے جھنڈے تلے رہنا۔ ان تامر علیکم عبد حبشی، اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا بادشاہ بن بیٹھے، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندگی گزارے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑنا، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، عضوا علیہا بالنواجذ، جبڑوں سے مضبوطی سے پکڑے رہنا میری سنت کو۔ ایاکم ومحدثات الامور، اور دین میں نئی نئی چیزوں کی ایجاد سے بچنا۔ فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی چیز بدعت ہے، وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتی کو صحابہ کرام کے واسطے سے ڈراتے ہیں، اور سختی کے ساتھ اختلاف کے موقع پر، اختلاف کے وقت قرآن و سنت کی اتباع کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر انسانوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، کسی چیز میں انسان کا نظریہ الگ ہو جائے، کسی مذہب میں، کسی مسلک میں، کسی موقف میں، کسی رائے میں، کسی مسئلے میں، کسی بھی میٹر پر اگر معاملہ الگ الگ ہو جائے تو حق کو اپنانا چاہیے، جو حق ہے اس کے قریب ہو رہنا چاہیے، حق سے قریب جو بات اسے لے لینا چاہیے، اور کسی لان و ملامت کرنے والے کی، ملامت اور لان کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ خدا کی قسم، وہ مومن نہیں ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپسی اختلافات میں حاکم اور فیصل تسلیم نہ کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دے، جو حکم اور آرڈر کر دے، اس کے سلسلے میں دل میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کرے۔ اگر ایسا ہے تو ایمان والا ہے، نہیں ایسا تو ایمان والا نہیں۔ قرآن میں فرماتا اللہ، فلا وربک، تیرے رب کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے یہاں تک کہ رب کو، اللہ کے نبی کو فیصل مان لے ہر امور میں، ہر معاملات میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ ایمان والو، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی چیز میں تو اسے قرآن اور سنت کی طرف لوٹاؤ،
اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اور وہاں سے جو فیصلہ ملے اس فیصلے کو تم تسلیم کر لو۔ باوجود اس کے آدمی کی سمجھ میں اور سوچنے کی صلاحیت میں تفاوت ہونے کی بنیاد پر اگر اختلاف ہو بیٹھے، اختلاف ہو جائے آپس میں کسی دینی مسئلے کو لے کر کے، آپسی معاملات کو لے کر کے، تو مخالف کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اختلاف ہم جو کر رہے ہیں کیا سلیقہ ہونا چاہیے، کیا ادب ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا آدمی جو خواہش پرست نہیں ہے اور اپنی بدعت کے لیے بے جا تعصب نہیں کرتا ہے، ایسے آدمی سے اگر آپ کا اختلاف ہو جائے تو اس مخالف کی رائے کی بھی قدر کرنی چاہیے، اس سے بغض اور حسد نہیں رکھنا چاہیے، اور اپنی دلیل ان کے سامنے واضح طور پر رکھنا چاہیے، اور حق کی تلاش ارادہ ہو، زیر کرنا نہیں ہو بلکہ حق کی تلاش ارادہ ہو۔ کسی کو حقیر کرنا، سامنے والے کو نیچا ذلیل سمجھنا، سامنے والے کی بات کو اٹھا کر پھینک دینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، اور اپنی بات کو احسن طریقے سے رکھو، لڑائی جھگڑا نہیں کرو، اپنی بات کو احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے رکھو، دلیل کی روشنی میں رکھو، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی بات رکھو، اور سامنے والے کو برا، مخالف کو حقیر، ذلیل، کمتر، نیچ نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے نظریہ کا خلاف کوئی ہے، کوئی ہمارے مسلم و مشرب کے خلاف کوئی ہے، تو ہم سیدھا ان پر کفر کا فتویٰ ساتھ دیتے ہیں اور کافر کہہ دیتے ہیں، بدعتی کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ ہما شما کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کے اسلام لانے کے بعد اس پر کفر کا فتویٰ لگانا، حکم لگانا بہت نازک مسئلہ ہے، اور دین کے اسپیشلسٹ لوگوں کے لیے ہے، ماہرین کے لیے ہے، علماء متخصصین کے لیے ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مشرب کے خلاف، مسئلہ کے خلاف وہ کافر نکل گیا دین سے۔ نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے من قال ای امرئ قال لاخیہ المسلم یا کافر، جس کسی نے اپنے مسلم بھائی سے کہا دیا اے کافر، فقد باء بها احدهما، ان میں سے کوئی ایک کافر بنے گا۔ اگر کہا ہے وہ کافر حقیقت میں تو ٹھیک، ورنہ وہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا۔ بڑا سنگین معاملہ ہے، کفر کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا جس نے کافر کہا ہے۔ اس لیے یہ بہت نازک ترین مسئلہ ہے، اس میں ہر آدمی کو، ہر کس و ناکس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا مخالف کے ساتھ ہمارا رویہ بہتر ہو، ان کو سمجھانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا مخالف صحیح راستے اور ڈگر سے، ہماری سمجھ سے نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ حق کی توفیق عطا فرما، خیر کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہوتا ہے اختلاف کا ادب، سلیقہ، سامنے والے کی قدر کرنا، سامنے والے کو بحیثیت انسان احترام کرنا، بحیثیت ایمان کے بقدر اس کی تکریم اور احترام کرنا۔ ہمارا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، ہمارا اسلام یہ سکھلاتا ہے۔ اگر ہم کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، کسی کو فوراً ہم بدعتی کہہ دیتے ہیں، پھر تو ہم سے دور ہو جائے گا، ہم اپنی بات کیسے کہہ پائیں گے؟ ہم اپنی بات کو سلیقے سے، ہم اپنے دین کی طرف، صحیح مسلک کی طرف، صحیح قرآن اور حدیث کی طرف کیسے بلائیں گے؟ اور یہ دینی فریضہ ہے، دینی ضروریات میں سے ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو خیر کا حکم دیتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن آپس میں دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ فریضہ ہے ہمارے اوپر۔ اگر ہم نے اپنے سے کسی کو دور کر لیا، کسی سے بغض اور دشمنی اپنے اندر پال رکھا ہے، تو پھر یہ ہمارے اندر اخوت، محبت اور نرمی، دوستی کہاں ختم ہو جائے گی؟ اس لیے اس نازک ترین
چیز میں تکفیر کے مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہیے. اس کے ضوابط ہیں, اس کے اصول ہیں, سدھانت ہیں, کب کس کو کافر کہا جاتا ہے, کیا پروسیسنگ ہے اس کی, کیا عمل ہے اس کے لیے, کیا کرنا پڑتا ہے, ہر ایک اصول, ضوابط, موانع ہیں. تو یہ اہم مسئلہ ہے, اس مسئلے میں اور نہیں پڑھنا چاہیے. ہمارا ذہن صاف و شفاف, حق کی تلاش میں اور حق کا ارادہ ہمارا ہو, سامنے والے کی قدر ہو, ان کی رائے کی قدر ہو, اور ان کے لیے دعائیں ہوں. اسلام ہمارا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی مثالیں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالفین کے ساتھ کیا رویہ رہا ہے, اور خود صحابہ کرام آپس میں کئی مسائل میں مختلف تھے, لیکن کبھی بھی کسی کی تنقید, کسی کی غیبت, کسی کی برائی نہیں کرتے تھے, پیچھے جا کر کے کسی کی غیبت برائی نہیں کرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کئی مسائل میں اختلاف تھا, لیکن ہر ایک کا احترام اور تقدس کا خیال رکھا جاتا تھا. اسی طرح سلف میں اختلاف رہا ہے, فقہاء اعظام میں اختلاف رہا ہے. دینی مسائل میں اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ انسان کی سمجھ الگ الگ ہوتی ہے, لیکن آدمی کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ قرآن اور سنت جب واضح ہو جائے اسے فوراً تسلیم کر لینا چاہیے. بے جا تعصب نہیں اپنانا چاہیے کہ میرے فلاں عالم نے یہ کہا ہے, میرے فلاں شخص نے یہ کہا ہے, ہم فلاں ڈگر کے ماننے والے ہیں, اس میں یہ بے جا تعصب نہیں کرنا چاہیے. بے جا تعصب نہیں کرنا ہے. قرآن و سنت آ جائے, حدیث آ جائے, فوراً سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. یہ ہونا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, چاہے وہ جتنا بڑا ہو. سوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی جو معصوم ہوتے ہیں تبلیغ میں, ان کے علاوہ چاہے جتنا بڑا عالم دین ہو, جتنا بڑا امام ہو, فقیہ, غلطی ہو سکتی ہے. اور یہ نہیں کہا جائے گا اتنا بڑا عالم نہیں سمجھ پایا یار آج تم سمجھ رہا ہے, یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ حضرت معاذ بن جبل ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, عثمان بن عفان ہے, ایک دوسرے صحابی ہیں جو امیر المومنین ہوتے ہیں عثمان بن عفان. ایک مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, فوراً تسلیم کر دیتے. یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم امیر المومنین ہیں, خلیفہ مسلمین ہیں, تم ہم کو مشورہ دو گے, میری بات غلط ہو سکتی ہے. ایسا نہیں. آدمی جتنا بڑا ہو غلطی ہو سکتی ہے, جتنا پڑھا ہو غلطی ہو سکتی ہے, اور ایک چھوٹا آدمی اس سے کم علم میں اس کی بات درست ہو سکتی ہے. یہ نظریہ اور یہ پیمانہ ہونا چاہیے. اور حق بات قبول کرنے کی صلاحیت آدمی کے اندر ہمیشہ ہونی چاہیے, اور یہ نہیں سمجھنا ہے کہ جو بھی جس پر ہمیں وہی حق ہے, بلکہ حق جہاں نظر آئے قرآن و سنت کی روشنی میں اسے قبول کر لینا چاہیے. یہ نظریہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ بہت سارے مسائل میں ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا, اور آپسی اتحاد اتفاق بھی باقی رہے گا. ہمارے اندر دنیا بھی ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اختلافات کو دور فرما دے. مولا ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما. ہم میں سے ہر شخص کو دوستی, محبت, الفت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا. مولا کریم ہم میں سے ہر شخص کو قرآن و سنت کا سچا متبع بنا, قرآن و سنت کی پیروی کرنے والا بنا, حق کے متلاشی بنا, حق کی راہ پر چلنے والا بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں اور جو شاہراہ اور جو ڈگر پر چھوڑ کر گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شاہراہ پر ہم تمام لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما, ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی دور فرما, ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر میں روشنی عطا فرما, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مولا کریم مسلمانوں کی حفاظت فرما, مسلم ماں بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما. مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی کی دور فرما. مولا کریم اسلام دشمنوں کو تو صحیح سمجھ عطا فرما, ان کو ہدایت دے. مولا کریم ہمارے اندر یہ طاقت اور قوت عطا فرما کہ تیرے دین کی صحیح ترجمانی کر سکیں, لوگوں تک پہنچا سکے. ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما. ہمارے اندر کمیاں ہیں, خامیاں, ہمیں خوب اس کا اعتراف ہے. مولا کریم ہم تمام لوگوں کو تو معاف فرما دے. مولا کریم ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.